بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے، بڑے سنگین مسائل ہیں اور موضوعات ہی بڑے اہم ہیں۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے زین صاحب، جو اس وقت یہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے یہ بڑے ظلم کر رہی ہے، اور سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ کراچی اور سندھ کے جو عام عوام ہیں ان کو ہے۔ ان پہ جو ظلم جاری ہے وہ اس میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ جو اتنے سنگین ہیں کہ جو ابھی تک جو ہے جو لوگ جو ہیں سندھ کے عوام ابھی بھٹو کے سحر سے آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ بھٹو بہرحال ایک عظیم شخصیت تھے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں وہ بھٹو سے ان کا کیا ناطہ ہے، بلکہ اب بہت سی گواہیاں گواہ اس بات کے ہو رہے ہیں، بہت سی شہادتیں مل رہی ہیں۔ خود بے نظیر کا جو شہادت ہوئی ہے اس کے اندر بھی بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے جو کہ ان کے بہت قریبی لوگ تھے۔ جی، تو ایسی صورتحال کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل جو بڑے ہوئے ہیں، صوبائی حکومت بے فکر ہے، یہ بالکل ناکام ہو چکی ہے، اور ہم اس میں سمجھتے یہ ہیں کہ ان کو اس حکومت کو ہٹا دینا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے۔ ہم ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ یعنی سیاسی سائنسداں ہونے کے ناطے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بھی طریقہ اختیار ہو، جب ظالم حکومت ہو جاتی ہے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ تو میں نے اگر کراچی کو دیکھ لیں یا اندرون سندھ کو دیکھ لیں، اتنے حالات مخدوش ہیں کہ آپ ڈاکو حملہ آور ہو رہے ہیں، اور سندھ میں جو ڈاکو جو عموماً بنتا ہے وہ بعض وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک غیرت مند ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ وڈیروں کے ظلم سے تنگ آ کر پھر ڈاکو بن جاتا۔ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ اگرچہ جملہ مترجہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پہ اعتراض بھی کریں گے، لیکن یہ عموماً تاثر ہے کیونکہ ہم سندھ کے رہنے والے ہیں، تو ہمیں تمام اندرون سندھ کی کہانیاں موجود ہیں، تو ہمیں معلوم ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ آیا ہے جو کہ ان کو ملتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد میں، وہ سارا کا سارا پیسہ یہاں سے غائب ہے اور وہ لے جا رہے ہیں اپنے ساتھ میں ملک سے باہر۔ تو اب ہمارے ساتھ وہ حاجی مظفر علی شجرہ موجود ہیں۔ حاجی مظفر علی شجرہ صاحب رہنما پی ٹی آئی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں۔ اور ہم جس وقت جو گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ جو پیپل پارٹی کی حکومت ہے وہ 15 سالوں سے سندھ پر حکمران ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے بھی اگر دیکھا جائے تو لیکن سندھ کے مسائل حل ہو کے نہیں دے رہے ہیں۔ اندرون سندھ ہو یا کراچی ہو، وہ اپنا ڈیلیور نہیں کر رہی ہے لوگوں کو۔ لوگ بہت پریشان ہیں، ڈاکو الگ الگ پریشان کر رہے ہیں، پولیس جو ہے وہ اپنی رشوت ستانی میں، اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ رشوت ستانی میں مصروف ہیں، جبکہ آپ کا کردار بہت اچھا رہا ہے۔ آپ نے ماضی کے اندر بھی کروڑوں روپے جو ہیں بلکہ حکومت کے خزانے میں داخل کیے ہیں۔ تو آپ فرمائیں کہ اگر یہ صورتحال ہے تو اس کو آپ، یہ جو صورتحال سندھ کی ہے اور کراچی کی ہے، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ سر بہت خراب حال ہے، کراچی کا بھی خراب ہے، سندھ کا بھی خراب حال ہے۔ انہوں نے تباہی مچا دی ہے۔ 15 سال میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے عوام کی کوئی خوشحالی ہو یا عوام کے مسائل حل ہوں۔ عوام تو ویسے کہ ویسے مشکلوں میں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کرتا دھرتا جو ہے پاکستان کے، وہ ہم جیسے لوگوں کو کیوں باہر رکھا ہوا ہے۔ اگر ہمیں یہ کراچی کا یا پورے سندھ کا ہمیں وہ بنا دیں اور دیکھیں پھر کیسے ترقیاتی کام ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں دیکھیں جتنی بھی بجٹ آ رہی ہے اس میں 10 یا 20% یا 50% تو گورنمنٹ کے نمائندے کھا جاتے ہیں۔ ترقیاتی فنڈ۔ اچھا حاجی صاحب، آپ نے اپنے زمانے میں کتنا فنڈ آپ نے بچا کے دیا ہے حکومت سندھ کو جب آپ وزیر تھے؟ جو تو میں جب میں وزیر تھا تو میں نے 1 ارب 33 کروڑ روپے خزانے میں جمع کرائے تھے۔ 1 ارب؟ 1 ارب 33 کروڑ روپے سر۔ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ بتائیے کہ اگر فرض کر لیجیے کہ اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس میں آپ کو کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سر کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم انیشیٹو لیتے ہیں، ہم انرجیٹک ہیں، ہم لوگ کام کرتے ہیں ایمانداری نیتی کے ساتھ۔ اگر ہمیں کوئی آزمائے اگر دیکھے تو پھر دیکھے کہ سندھ کا کس طرح ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی تما نہیں ہے کہ ہم اپنے جیب بھریں۔ ہمیں تو تما یہ ہے کہ ہم کس طرح سندھ کی خدمت کریں، چاہے وہ کراچی کے شہری ہوں چاہے انٹیریئر کے شہری ہوں۔ کیونکہ میں پرانا کراچی ہوں، میں 62 سے کراچی میں رہ رہا ہوں، تو مجھے کراچی کی ایک ایک گلی یاد ہے، ایک ایک کونا یاد ہے، کس طرح کراچی میں یہ کراچی کس طرح پھیلا ہوا ہے۔
اچھا یہ آپ بتائیے کہ آپ نے جب آپ وزیر تھے تو آپ نے کراچی کے اور خصوصاً یہ جو کرنگی کے لوگوں کو بہت لوگوں کو ملازمتیں دی ہیں. سر میں نے جب کورنگی کا میں ایم این اے تھا تو میں نے کورنگی کے لوگوں کو بہت سی ترقیاتی کام بھی دیے, خاص کر یہ جو کورنگی اور اس کی طرف ایئرپورٹ کی طرف جو پل بنی ہے شاہ فیصل کالونی میں, یہ بھی میرا پروجیکٹ تھا. اور اس طرح میں نے کورنگی والوں کی بہت خدمت کی. ابھی جو میں ایم پی بنا ابراہیم حیدری اور باقی علاقہ شہروں میں, تو میں نے ہر یونین کونسل میں میں نے کھل کے کام کیا, کھل کے نوکریاں دی ہیں, نوکریاں فی سبیل اللہ دی, کام بھی فی سبیل اللہ کیا ہے. اللہ کا شکر ہے. لوگ میری عزت کرتے ہیں اس لیے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر فرض کر لیجیے کہ حکومت مرکزی حکومت کوئی کارروائی کرتی ہے اور سندھ میں پیپل پارٹی کے لوگ جو پارٹی ہے وہ مزاحمت کر سکتی ہے, وہ اس کو کیسا مقابلہ کیا جائے گا؟ سر مقابلہ اس طرح کریں گے کہ عوام نہیں چاہتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی رہے, کیونکہ عوام مایوس ہو چکی ہے. یہ یا تو رشوت دے کے اپنے آپ کو الیکٹ کراتے ہیں, یا 3,500 روپے میں ایک ووٹ خریدا جاتا ہے اور پھر یہ ایم پی ایم این اے بن جاتے ہیں. تو لوگ تو ان کو ووٹ نہیں دیتے, لوگ جو ہیں ان سے تنگ ہیں. لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہیں. وہ ہم جیسے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ آگے ہیں اور سندھ کی خدمت کریں. اللہ نے موقع دیا تو ہم کریں گے. جی سر. تو اب یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ یہ جو رشوت بازاری ہے, یہ ان کی انہوں نے پورا ایڈمنسٹریشن اپنی لگا دی ہے پیپل پارٹی نے, تو پھر ان سے کیسے کام لیا جا سکتا ہے؟ سر ان کو پکڑا جا سکتا ہے, سب کو جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. میرے سامنے جن کے پاس گدا بھی نہیں ہوتا تھا, میرے سامنے وہ ابھی لینڈ کروزر اور بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں. ان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ یہ محل آپ کے پاس کس طرح ہے, لینڈ کروزر آپ کے پاس کس طرح ہے. اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان کو جیلوں میں ڈالا جائے, اور ان کو جیلوں میں ڈال کے ایسی کڑی سے کڑی سزا دی جائے, تب یہ سدھریں گے, ویسے نہیں سدھریں گے سر. اچھا یہ ایک بات جو انگریزوں نے ہروں کے ساتھ کیا تھا کہ کیونکہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے کرپٹ لوگوں کی, تو انہوں نے انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ وہ جو آپ نارا جیل جیسے آپ یاد رکھیں, حیدرآباد میں جو ہوتی تھی, جو جس کا ہم نے جہاں میروں کے کبے ہیں, تو یہاں پر انہوں نے بار لگا کر ان سب کو وہاں چھوڑ دیا تھا. وہ تو خیر ظلم کیا تھا انگریزوں نے, یعنی ہمارے ہروں کے ساتھ میں. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ان کی جو کرپٹ لوگوں کو اس طرح سے کھلے میدان میں چھوڑنا, کیونکہ بڑی تعداد میں ان کو پکڑ کے وہاں پر چھوڑنا, یہ بہتر نہیں ہے؟ سر بہتر یہ نہیں ہے, ان کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے نا. ان کو جو چین کی طرح جیسے چائنا نے کئی ہزار آدمیوں کو گولی سے مار دی تھی, اسی طرح پاکستان میں یہ کام ہونا چاہیے. ایسے کرپٹ لوگوں کو سیدھی گولی مارنی چاہیے. ان کے ساتھ یہ کیسز نہیں چلنے چاہیے. لیکن مجھے بتانا کہ اب یہ قانون تو اس کی اجازت نہیں دیتا نا, وہ تو پھر ایک نیا قانون بنانا پڑے گا. ایسے تو مصر کے بادشاہ نے بھی تو 200 مولویوں کو پھانسی کے گھاٹ چڑھا دیا تھا. ایسے کون سی بڑی بات ہے؟ اگر کوئی ایماندار آدمی سچا آدمی آ جائے, عوام اس کی مدد کریں گے. عوام یہ نہیں چاہتے کہ کرپٹ لوگ حکمرانی کریں. عوام چاہتے ہیں ہمیں ریلیف ملے, ریلیف یہ دے نہیں پا رہے کرپشن کی وجہ سے. اور مذہب نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ صاحب آپ وہاں پر جمہوریت یہ ضروری نہیں ہے, وہ کوئی بھی ہو, لیکن وہ انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ میں, ظلم نہیں ہونا چاہیے, ان کو برابر کے مواقع ملنے چاہیے. تو اس لحاظ سے آپ کی بات درست ہے. جی جمہوریت اگر اچھی طریقے سے چلے اور سب کے ساتھ انصاف ہو پھر تو ٹھیک ہے. باقی یہ جو جمہوریت کا نام ڈنڈورا پیٹتے ہیں آج کل کے سیاستدان, خصوصاً پیپلز پارٹی والے یا دوسری پارٹی والے, یہ جمہوریت نہیں ہونا چاہیے. ایسے جمہوریت سے تو ہمیں بیزار ہیں, عوام بھی بیزار ہے ایسی جمہوریت سے جس میں کوئی کسی کو انصاف نہ ملے. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب جو بہت سے لوگ پیپل پارٹی کے اندر ہیں, جو مفاد پرست ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں, جو فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کی کتنی طاقت ہے جو کہ وہ اگر کوئی بات ہو تو پھر وہ یہ لوگ پیپل پارٹی کے لوگ جو ہیں پھر وہ مظاہرے کریں یا کوئی مزاحمت کریں, تو یہ کیا ہو کس طریقے سے ان کو نمٹا جا سکتا ہے؟ سر ان میں دم ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. لاسٹ ٹائم صاحب نے ٹرین مارچ کی تھی تو وہاں پہ لوگوں کو 2,000 روپے دے کے منگوایا گیا تھا, ایک بندے کو 2,000 روپے دے کے. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں, کوئی ہمت نہیں ہے. یہ صرف بھرکیاں مارتے ہیں اور سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں, سندھ کارڈ کے کھیلتے ہیں, لیکن اس میں کوئی وقت نہیں ہے. لوگ تنگ ہیں ان سے, سچی بتاؤں ایمانداری بات یہ ہے.
تو بہت بہت شکریہ جناب حاجی مظفر علی شجرا صاحب، آپ کا ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اہم موضوع پر آپ نے جو ہے صاف صاف باتیں کی ہیں، آپ کے ہم شکر گزار ہیں جی۔ آپ جو ابھی کہتے ہیں نا کہ اندرون سندھ کا ہی برا حال ہے، ان سے بہت سخت لاڑکانہ کی ایک فوٹیج چل رہی ہے، خاتون زخمی ہے اور وہ جس گاڑی میں بھینس ہے اس کے ساتھ وہ لیٹ کے جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی نظام نہیں ہے نا، کوئی سروس مطلب نہیں ہے کہ ہے، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں سوائے خود پیسے بنانے کے۔ بس انہوں نے کیا اور کیا اگر آپ دیکھیں کہ جو شواہد مل رہے ہیں جس میں کہ جو کھرا جو ہے جو وہ تو جا رہا ہے گھر کے اندر خود بے نظیر صاحب آگے کہ ان کو جب شہید کیا ہے تو وہ تو ماننے والے خود ہی لوگ ہیں، اور ایک نہیں ہے، جب اگر کراچی میں جن لوگوں کو مارا گیا ہے ان کو اگر ساری لسٹ ہو جائے، شہنشاہ کو دیکھ لیں، اور وہ ایک لڑکا جو حیدرآباد دکن کا منور سروردی کو دیکھ لیں، سب کو مارا ان لوگوں نے مارا، تو اس کو آج تک اس کا یعنی کیس بند پڑا ہوا ہے، اندھے قتل ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ تو دیکھیں اب کل 17 جون تھی جی، ایک اور واقعہ ہوا تھا وہاں پہ لاہور میں، جی 14 لوگ مارے گئے تھے، جی ہاں، طاہر القادری صاحب کی پارٹی لیکن کے، طاہر قادری صاحب نے جو یہ وقت جب عمران خان کا ہے تو اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ دیکھیں نا وہ اب صرف مطالبے کر رہے ہیں کہ اس کا کریں، آپ کو آ کر یہاں بیٹھنا چاہیے، مظاہرے کرنے چاہیے۔ 14 جون 17 جون 14 خون، مسلم لیگ نون، ہاں کہاں گیا قانون؟ ہاں، تو سوشل میڈیا پہ ایک صاحب نے کچھ چیزیں اس طرح کی لکھی تھیں، تو اب دیکھیں نا دکھانا قانون چاہتے ہیں کا آپ؟ نہیں، وہ میں نے اس میں کچھ مزید وہ کیا ترمیم کی، لیکن مطلب قانون کہاں ہے؟ تو قانون یہاں بھی نہیں ہے، تو وہ پہلے ان لوگوں کے لیے چھوٹ ہے، 462 ارب روپے کا وہ کیس تھا۔ سارے آدمی نے ایک آدمی نے ابھی وہ لکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے جو بڑا آدمی ہے، اب یہ بات بھی ہمیں کرنی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ کے قوانین سے اس پہ بات کریں گے، ابھی اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ویسے میں بتاؤں 462 ارب روپے کی کرپشن تھی ایک ڈاکٹر عاصم علی، بتائیے وہ دیکھیں اب وہ 5 سال بھی گزر گئے، مزید 3 سال گزر گئے اور وہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، آخر میں وہ یہاں سے بھاگ جائے گا، نہیں وہ بری ہو جائیں گے، اور اب پری بارگن کیا ہوتا ہے، ساری درخواستیں آ گئی ہیں، اب جب بچت نہیں دیکھتے تو پھر پلی بارگیننگ نہیں، اب آتی اس پہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ وہاں پر جو نیب نے پیسے بچا کے دیے ہیں ان کو کوئی 33 ارب روپے، وہ سب سندھ بینک میں جمع ہو گئے ہیں، وہ ان کے بعد پھر چلے گئے گھوم پھر کے، تو پھر اس کے بعد پھر دوبارہ جمع کریں گے وہ۔ ہاں نہیں، تو اب سندھ گورنمنٹ کے پاس اگر گئے تو یہ سندھ گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے، پیپل پارٹی کی جو حکومت جو ہے جو خود کرپشن ہے، جو کہ کھلے عام کرپشن کر رہے ہیں، نہیں، انہیں ایک نظام بنا دیا ہے، انہوں نے بنا دیا ہے کمپنی کرپشن بنائی کے ہے، نظام، ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے، ہاں، اس کمپنی کو سارے ٹھیکے جاتے ہیں بڑے بڑے، اور اس کے ذریعے سارا ہر سلسلہ کام ہے جو سب کا ہے وہ حصہ ہے۔ کرپشن پر منحصر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو سپریم کورٹ کے احکامات کا جو ذکر کر رہے تھے آپ اس پہ بات کر لیں گے۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب اب سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں بڑے سخت احکامات آ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے احکامات سر آنکھوں پر، لیکن یہ جو بات ہے کہ یہ تضاد کیوں ہے کہ جب پنجاب میں جو بلڈنگیں بن گئی ہیں یا جو بھی بن گئے ہیں ان کو وہ لوگ فائن کر کے ریگولرائز کر رہے ہیں، اب آپ بلڈنگیں توڑوا رہے ہیں، تو اس سے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اگر آپ ان کے اوپر کوئی مسئلہ ہے تو ان کا کوئی آپ رعایت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے، اندرون سندھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے چیف جسٹس صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے ہماری پارٹی کو کہا کہ ناکام ہو گئی، وہ ہم دکھا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بدتمیزی کی حد تک انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف باتیں کی ہیں جو کہ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، کہ لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ غریبوں کو مثال کے طور پر اگر 30 سال تک میں نے ایم کیو ایم نے ان کو لوٹا اور ان کے ساتھ میں نے ظلم کیا، تو اب مثال کے طور پر جیسا کہ یہ جو ہے الادین کا جو علاقہ ہے وہ اس کا جو اس زمانے میں جو ایڈمنسٹریٹر تھا جو کہ میں اس کا پرویز مشرف کا لگایا ہوا تھا آدمی تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے جہاں لگانے لگا، میں جب اپنے اس کو قبضہ کرنے لگا تو وہ رینجرس آ گئی، عبدالقادر بلوچ جو اس وقت ڈی جی رینجرس تھا، تو میں نے اب اس نے وہ حصہ نہیں بتا رہا ہے کہ وہ حکم جو ہے عبدالقادر بلوچ کو جو حکم ملا تھا وہ تو پرویز مشرف سے ملا تھا نا، تو ایم کیو نے لا کے بسا دیا، 30 سال وہ انہوں نے ہمارے تباہ کیے اور آئندہ کے 30 سال کے لیے لوگوں کو اور تباہ کر دیا، وہ لا کے ان کو بسا دیا، اب ان کو نکالا جا رہا ہے ہر جگہ پر، ان کے جو بیچارے غریب جو تھے ان سب کو تباہ برباد کیا جا رہا، یعنی اتنا بڑا تنظیم تھی جو کہ اس نے نہ صرف یہ کہ 3 سال میں لوگوں کو برباد کر کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو انہوں نے آپ جاہل بنا دیا جو کرپشن کو ڈالا لگا کر، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے مہذب پن تھا وہ ان کا ختم کیا، اب اس کے بعد میں ان کو جو معاشی تباہی دی ہے
اور غدار بنا کر جو ہے اس وقت آپ کے ساتھ میں جو ایک سند وسائل کا جو تھیوری پیش کی ہے وہ اس کی وجہ سے اس نے پیپل پارٹی نے ہر کراچی پہ قبضہ کر لیا. اب یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو جس طرح سے اردو اسپیکنگ یا پنجابی اسپیکنگ یا پٹھان جو ہے اس وقت کتنے بڑے یعنی زد میں آ گئے ہیں ظلم و ستم کے. اور جو آدمی یعنی یہاں پر علادین پارک کا جو آدمی ہو یا کہیں کا بھی آدمی ہو اس میں تو سب آدمی موجود ہیں, پنجابی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں اس میں. تو اب یہ جو کام ہو رہا ہے تو چیف صاحب اس پہ آپ غور فرمائیے کہ آپ غریبوں کو جہاں یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے میں گرا دیں, وہاں یہ حکومت ہے 24 گھنٹے میں ان کو جو ہے وہ کوئی معاوضہ بھی دیں. نہیں, پھر یہ 12 گھنٹے میں دیں کہ 12 گھنٹے کے اندر ان کا متبادل بنا کے دیں. نہیں, معاوضہ تو دیں نا ان کو, معاوضہ دیں, ان کا اتنا معاوضہ دیں جو آج کے حساب سے ہو. ہمارے نمائندے شاہد اعجاز ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی شاہد اعجاز, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے جو صورت حال ہے بلڈر مافیا کا, گوٹ اور غریبوں کی جو جمع پونجی داؤ پہ لگ گئی ہے, اس کے کیا رد عمل ہے عوام میں؟ دیکھیے بالکل کراچی کے اندر جو غیر قانونی تعمیرات جو رکنے کا نام نہیں لے رہی, لیکن دوسری جانب جو ہے سپریم کورٹ کے احکامات جو ہے سامنے آتے ہیں, لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ یونس پیمنٹ سسٹم اس وقت مطابق ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی صاف واضح کر دیا ہے. سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے بتایا جاتا تھا, لیکن یونس سسٹم نے جو ہے اپنے پنجے گاڑ لیے. سابق ڈی جی ہے آغا مقصود عباس جو اس وقت جو ہے پورا سسٹم دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کے سسٹم کو کراچی میں جو لیڈ کرنے والے ہیں وہ فاروق ہیں. لیکن کراچی میں بتایا جاتا ہے سب سے زیادہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ, جمشید ٹاؤن, گلستان جوہر, روشن اقبال میں کی جا رہی ہے اس وقت. لیکن سسٹم وہ لوگ چلا رہے ہیں جو اس وقت اپنی سیٹوں پہ بحال نہیں ہے. سسپینڈ افسران جو ہے سسٹم چلا رہے ہیں, کوئی پروسان حال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ شاہد کہ یہ علادین پاک اور شارع فیصل کے کچھ مقامات پر تجاوزات کو ہٹانے کا تو حکم آ گیا ہے, لیکن یہ جو اور کون سے تجاوزات ہیں اور جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اور سرکاری سرپرستی میں ہوئی ہیں وہ کون سے اور ادارے ہیں؟ جی دیکھیں میرا صاحب کہ علادین کی بات کرتے ہیں, علادین نے ضرورت ختم کرا, کام میں آپریشن چلتا رہا, اس کے بعد KDA کلب کو مسمار کیا, اس کے بعد سپریم کورٹ سے مہلت دی گئی, وہ اس کے بعد بھی کام چلا. لیکن ابھی مین چیز آتی ہے نسلہ ٹاور کو آپریشن کرنے کے اندر رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. کوئی ادارہ جو ہے حرکت میں نہیں آ رہا. سپریم کورٹ کے احکامات کو جو ہے اس کو ردی بنا دیا, کوئی آپریشن بھائی. لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تضاد کیوں ہے کہ پنجاب میں تو ریگولائز ہو رہا ہے. یہ جو ٹاور تھا آپ کا, یہ جو اسلام آباد کا جو ٹاورز ہیں, ٹوئن ٹاور جو ہیں, وہاں پر یہ پہلے ریجنسی حیات ریجنسی ہوٹل بن رہی تھی, پھر ان کو کنورٹ کیا انہوں نے اس میں فلیٹس میں, اس میں عمران خان کا بھی فلیٹ ہے, تو اس کو پھر انہوں نے جرمانہ کر کے اس کو ریگولائز کر دیا. تو یہاں کیوں نہیں کرتے ایسے جرمانہ کر کے ریگولائز کرنا ضروری ہے؟ آج یہ بات ہوئی تھی NQM کی پریس کانفرنس میں, یہ کہا گیا تھا وسیم اختر کی جانب سے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سندھ حکومت جو ہے سارا زور جو ہے صرف مہاجر علاقوں پہ کرتی ہے, شارع فیصل پہ موجود تجاوزات کو کیوں نہیں گرایا جا رہا تھا, ان لوگوں پہ جو ہے جرمانہ لگا کے ان کو کیوں ریگولائز نہیں کیا گیا؟ کیا بنی گالا کو ریگولائز نہیں کیا گیا تھا؟ سندھ حکومت کے متاثرین کو پہلے مطابق جگہ دینی چاہیے تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے آپریشن کیا گیا. لیکن KMC ولبک جو ہے سندھ حکومت کے ماتحت ہے, لیکن اس چیز کو جو ہے روکا جا رہا ہے. سابق میئر کراچی نے یہ بات صاف کہی کہ شادی ہالوں کو, دکانوں کو توڑا تھا میں نے, لیکن NQM کی جب میئر میں موجود تھا اس وقت جو ہے ہم کراچی کا دور تک جو ہے جتنے تجاوزات ہوئے تھے ہم نے سندھ کے حکمرانوں کو جو ہے متبادل اس کے ساتھ جو ہے جگہ فراہم کرنی تھی. سپریم کورٹ کی جو ہے اور بہت احکامات ہیں, ان پر بھی جو ہے عمل درآمد کرے. لیکن بات دراصل یہ آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات تو ہوتے ہیں, لیکن ایسے نسلہ ٹاور جیسے کئی جگہیں ایسی ہیں ملین, جہاں پر اس وقت کتنی جگہوں پہ جو ہے قبضے کی بھرمار ہو چکی ہے. سب سے سر فہرست جو بتایا جاتا ہے سرکاری آدیوں پر جو قبضے. اچھا یہ تاثر کہاں تک صحیح ہے شاہد, یہ بتاؤ یہ تاثر کہاں تک صحیح ہے کہ یہ جو سارا کام ہو رہا ہے تعصب کی بنیاد پر, یعنی صرف ان کو لائٹ کر کے جب چیف جسٹس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ جو ہے نسل ٹاور یا کوئی اور چیزیں جو ہیں, تو یہ نزلہ سارا کا سارا تو وہ پڑ رہا ہے کراچی کے شہریوں پر, خصوصاً اردو اسپیکنگ پر.
जी मैं तो हमेशा से यही आता हुआ है, जब महाजिर जितने भी यहाँ पर कराची के ऊपर हमेशा नजला उतरा है, इसमें कई जगहें ऐसी बताई जाती थी कि कराचियों को जो लोग थे, जहाँ पर उर्दू जबान बोलने वाले लोग थे, हमेशा उन पर नजला उतरा था। लेकिन बताया जाता था कि सरदानी की 40 एकड़ जमीन पर भी इस वक्त कब्जा है, लेकिन कब्जा कौन करा रहा है? कब्जा माफिया, फिर बिल्डर उस पर प्रोजेक्ट बनाते, ब्लॉक बनाते, ब्लॉक बनाने के बाद तो तामीरात करते हैं, फिर अच्छा ये बताओ कि कराची के जो मज़ाफ़ात हैं और वहाँ के देह की अराजी है, गोड आबाद स्कीम की ज़मीनों पर अब बिल्डर्स के हदफ पर है, क्या इस जानिब अदलिया की तवज्जो है या नहीं? देखिए बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो जो है एक तरफ तो है, लेकिन दूसरी जानिब जो चीज दिखाई जाती है वो चीज पेश नहीं की जाती है। रिपोर्टों के अंदर तब्दीली हो जाती है, लेकिन जो बोर्डों के ऊपर चीजें बन रही हैं, उनको बनने के बाद जो ब्लॉकों में तकसीम करते हैं, एक ज्यादा मजीद जो है उसको रकम की बुनियाद पर जो है उसको आगे पेश किया जाता है, उसके बाद उसकी अलॉटमेंट जारी की जाती है दूसरे के नाम पर, फिर जिस शख्स को बेचा जाता है उसके नाम कर दिया जाता है और वो जगह बना दी जाती है। लोगों के अपनी जमा पूंजी की जो पैसे होते हैं वो एक तरफ जो बर्बादी की तरफ नजर हो जाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं, फैसले होने के बाद जो है गरीब आदमी जो है। अच्छा ये बताओ कि जमशेद क्वार्टर और पाकिस्तान क्वार्टर का जो मामला है, वो जो मसला अभी तक उसका हल नहीं हुआ है, तो इस पर इसकी क्या वजह है? देखिए बिल्कुल, ये जो जमशेद क्वार्टर के जो मामला थे, इसका मसला इस वक्त हल ये नहीं होता है कि इसमें मोहलत मांगी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जराए भी ये कहते हैं कि उसके अंदर भी जो है अहम शख्सियात का नाम आता था कि जिस इन मामला को जो रोका जाना था। ऐसे मिर्जा साहब कई इदारे ऐसे इस वक्त हमारे इसमें इस वक्त डिप्टी कमिश्नर है, हमारे ईस्ट है, साउथ है, ऐसे हमारे इदारे एसपीसी है, केडीए, सब जगह एक सिस्टम मुतारिक कर दिया गया है। एसबीसी के अंदर भी एक सिस्टम मुतारिक कर दिया। वन विंडो पर 120 गज के मकान के नक्शे के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए, 5-5, 6-6 महीने हो गए, लेकिन वहां पर नक्शे पास नहीं किए जाते। वहां पर नक्शे के नंबर दिए जाते हैं, वहां बोला जाता है कि सिस्टम के अंदर काम करो, उसके बाद आपका नक्शा पास होगा। 120 गज का घर बनाने वाला वहां पर घंटों घंटों खड़ा रहता है, अंदर से मैसेज आता है कि डीजी साहब को मुलाकात नहीं करनी है, सिस्टम से मुलाकात करें। कैप्टन वाले बंगले से नंबर व्हाट्सएप किए जाते हैं, वहां से फिर वो नक्शों की जो अप्रूवल दी जाती है। इस वक्त कराची का इतना बुरा हाल है कि कोई पूछने वाला नहीं है। सिस्टम के मातहत जो है इदारे के लोग परेशान हो गए। अच्छा मतलब एक जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, बेचारे एक तरफ तो ताजरों को जो है तबाह बर्बाद किया जा रहा है, ताजरों से कि बिजनेस करने नहीं दी जा रही है, उनके ऊपर अब कोरोना का सर्टिफिकेट करना ज़रूरी हो गया है, उनके ऊपर और टेस्ट लगाए जा रहे हैं। तो आप बताइए कि ये अब जो सूरत हाल है, तो कराची के आवाम में कोई गुस्सा पैदा हो रहा है या अभी तक वो ठंडे पड़े हुए हैं? अच्छा बिल्कुल, देखिए ताजिर बिरादरी की तरफ से जो है मैसेज भी आता है, कॉल भी की जाती है कि हम जो है इस तारीख को, इस टाइम जो है हम अपनी दुकानें खोल देंगे। उसके बाद कुछ देर बाद जो है एक तर्जुमान की जानिब से मैसेज चलता है कि सिर्फ हुकूमत से हमारे मामला तय पा गए, हम अपनी दुकानें उनके मुताबिक खोले जाएंगे। लेकिन एक डरा के रखा हुआ है ताजिर बिरादरी को। ताजिर बिरादरी इस वक्त अपना कारोबार यहाँ पर आसानी नहीं कर सकती। कितने लोग इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं, जिनकी जगहें बंद हो गई हैं, जो कारोबार सही तरीके से नहीं चल रहा है। कोरोना के, लेकिन दूसरी जानिब कोरोना के बाद कारोबार खोलने की इजाजत दी जाती है, 6 बजे के बाद 8 बजे दी जाती है। लेकिन ताजिर बिरादरी का यही कहना है कि कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे हमारा कारोबार चल सके और हमारे पास जो वर्कर काम करने वाले लोग हैं, शादी हॉल है। अच्छा आप ये बताइए कि ये बिल्डर माफिया जब गोट आबादी और ज़रूरी ज़मीनों पर तवज्जो दे रहे हैं और जो है देही और सर्वे की ज़मीनों को कमर्शियल बना रहे हैं, इसका क्या मसला है? देखिए मिर्जा साहब, ये सारी चीजें, सारे मामला जो है केडी से निकलते हैं, वहाँ पे सारी चीजें सेटल होती हैं। उसके बाद जो है इनको अलॉटमेंट दी जाती है। उसके बाद वहाँ पर जो है एक इमारत खड़ी कर दी जाती है, इमारत का नाम दिया जाता है, उसको ब्लॉक के अंदर तब्दील किया जाता है। उसके बाद वहाँ से जो है फ्लैट्स बना के बड़ी 16 मंजिला 12 मंजिला बनाने के बाद जो है उनको जो क्रॉप किया जाता है। लेकिन जितनी गरीब आबादी होती है, जिसमें कम से कम फ्लैट होते हैं, 12 लाख से शुरू होते हैं, 25 लाख तक खत्म होते हैं, उन तमाम लोगों को जो फ्लैट क्रॉप किए जाते हैं। जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम बाद में आने के बाद जो है उन तमाम चीजों को जो है एक ऑर्डर किया जाता है कि इस चीज को जो है बिल्कुल मिसमार कर दिया जाए। लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज साहब। आप देखें जो कराची कहा जाएगा बेचारा गरीब
وہ تو ظلم کا شکار ہے. میرے صاحب یہ جو دیہی علاقے ہیں نا ملیر میمن گوٹ سے لے کے اور رزاق آباد جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہے اس کے پیچھے کا علاقہ وہ مجھے معلوم ہے سارا جب دیہی بنا رہے ہیں مال بنا رہے ہیں ہر طرف سے مال بن رہا ہے. سوسائٹی میں تبدیل ہو رہا ہے اور سوسائٹی کس طرح ایک فیز 1 کرتی ہے فیز 1 2 3 4 8 تک معاملہ جا چکا ہے اور ایک خاص بلڈر کو نوازا جا رہا ہے. معلوم ہے یہ بھائی یہ جو سندھ حکومت ہے یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہاں رکھا جائے. اب اس کا کوئی طریقہ وضع کرنا چاہیے ہٹانے کا اس کا. تو وہ یہ لوگ تو ایسے ہی کریں گے. انہوں نے تو ایک جو دور ہے آج کے دور کا وہ کرپشن کا دور ہے جی. جو بھی اس میں رہ جائے گا وہ پیچھے رہ جاتا ہے بیچارہ. اور وہ اب یہ دیکھیے نا کہ وہ چھوٹے چھوٹے تاجروں پہ جا کے نزلہ پڑ رہا ہے. ان کو جو ہے ایم کیو نے پیسے لے کے بچایا ہوگا اس وقت کی ایم کیو نے. یہ ایم کیو کو نہیں ہم نہیں بات کر رہے ہیں بیچارے ٹھیک ہے بیچارے مسکین لوگ ہیں یہ تو. لیکن وہ جو الطاف حسین کی ایم کیو تھی اس نے پیسے دے کر ان کو بچایا ہوگا. اب یہ بیچارے پھر رول گئے ہیں. ان کو سزا در سزا دی جا رہی ہے غریبوں کو. ان میں سے کچھ کو تو پریشر میں رکھا گیا ہے کہ وہ تقریر کے میں سہولت کار بنے تھے تو ان کا تعلق ہے ٹھیک ہے نا. بات تو انہوں نے کی ہے نا اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. کچھ باتیں تو کی ہیں لیکن کچھ بات تو قیادت کی وجہ سے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم بھی تو تھے نا. ہمیں بھی تو وزیر بننے کا شوق تھا لیکن ہم اس قیمت پہ وزیر نہیں بننا چاہتے تھے. پاکستان جب ہم نے جب اس وقت سب ادارے ساتھ دے رہے تھے. جب ہم شور مچا رہے تھے کہ یہ غدار ہے الطاف حسین. میں نے تو جو بات 2016 میں الطاف حسین نے کہی وہ بات اس نے مجھ سے 1988 میں کہہ دی تھی اور میں نے سب کو بتا دیا تھا. چیف آرمی صاحب کو بتا دیا تھا ڈی جی ایس آئی کو بتا دیا تھا لیکن کچھ سننے کو تیار نہیں تھا. تو ظلم تو یہ ہوا نا کہ ہمارے بچے رول گئے نا. اب یہ غدار کہلاتے ہیں. ان کے اوپر لا کے بٹھا دیا ہے ان کو جو ہے رشوت خوروں کو اور کرپٹ لوگوں کو ظالموں کو آگے بٹھا دیا. اچھا پھر وہ جو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اب وہ ہم چلا تو نہیں سکتے ہیں. کچھ ویڈیو ایسی ہیں جو کھل کے دھمکیاں دے رہے ہیں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے. بھائی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو ابھی تک. ابھی میرے سے قصہ نہیں سناؤ میں کیونکہ میں شریف آدمی ہوں اور میں تمہارا بھی حق سمجھتا ہوں کہ تم لوگ بیچارے مسکین لوگ ہو اور میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہم تمہاری بھی طرفداری کرتے ہیں اور کوئی سندھ کے غریب لوگوں کی جو کہ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کا جب واقعہ ہوا تو ہم نے نہیں بحریہ ٹاؤن کے واقعے میں ہم نے بحریہ والوں کو مورد الزام ٹھہرایا. ہم نے دیہی علاقوں کے سپورٹ کی. دیہی علاقوں میں سپورٹ کرتے ہیں. جن کی زمینیں قبضہ ہوئی ہیں تو کبھی بھی دیہی علاقوں کو دیہات کو ختم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری طاقت ہے جی. اور وہاں سے ہمیں اناج ملتا ہے زراعت ملتی ہے سب کچھ ملتا ہے. خود کفیل اناج میں ہوا ہی دیہی علاقے کی وجہ سے. لیکن اگر وہ کچھ بھی ہو اگر نہیں بھی ہو تو وہ لوگ برسوں سے رہ رہے ہیں ان کو کیوں نکال رہے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بریک ہمارے لیے وہ اگر وہ دیکھا جائے تو ایک قسم کا وہ باغ ہیں ہمارے گل و گلزار ہیں. یہ باغ کی جو بات کی نا آپ نے ملتان کے تو آم کے باغات پہ سمجھے وہ بلڈوزر پھر رہے ہیں. وہ بھائی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بلڈر مافیا جالے ہیں وہاں کام کر رہے ہیں. بلڈر مافیا جو ہے نا وہ خاص کر کے ایک جو ٹائکون ہے ان کا خاندان جو ہے اپنا بزنس پھیلا رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ جو راستے میں آ رہا ہے سب کو وہ اجاڑتے چلے جا رہے ہیں نیا شہر بسانے کے لیے. جی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ جو قومی اسمبلی میں مارداڑ ہوئی 3 دن صاحب یہ اس کے بعد میں نے تو اس کو پہلے جس دن پہلے ہوا تھا جی جب شوکت ترین اجلاس کر رہا تھا تو تقریر کر رہے تھے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ مہذب لوگوں کا کام نہیں ہے. پھر انہوں نے عمران خان کو تقریر نہیں کرنے دی. انہوں نے پھر شہباز شریف کو تقریر نہیں کرنے دی. اور اتنا لگتا ہے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ انسان اور شریف لوگ ہیں. ان لوگوں کو سب کو فارغ کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو ان کے پر ایک شک نمبر جو ہے دستور کی 61 اور 62 دونوں پر یہ پورے نہیں اترتے ہیں. ان کو اس اسمبلی کو ختم کرنا چاہیے اس لحاظ سے کہ جس انداز کے یہ لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں یا جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان کو تو کم سے کم فارغ کرنا چاہیے نا. نہیں جن لوگوں نے گالم گلوچ کی نا ان کو تو کیا لیکن ایک صاحب جو ہیں وہ چونکہ زیادہ لاڑلے چاہیے ہیں وزیر ہیں وہ بینچ پہ کھڑے ہو کے پتھراؤ جیسی نہیں وہ تو کہہ دیا نا کہ وہ تو آ گیا جو ان کے تصویر میں یہ آیا ہے جو ان کے فوٹیج میں یہ آیا ہے کہ وہ کوئی وزیر نے یہ کام نہیں کیا کوئی اور تھا. وہ غلط آپ سمجھ رہے ہیں. میرے صاحب مراد صحیح صاحب کھڑے ہو کے جو انہوں نے یہی بتائی ہے جو وہ ویڈیو موجود ہے. اسپیکر کی رپورٹ کو کون مانے گا مرزا صاحب. اچھا مرزا وہ اسپیکر غیر جانبدار تھوڑی ہیں وہ. خیر وہ جو امپریشن تھا نا وہ سارا برباد کیا عوامی نمائندگی. یہ ایسے جب ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس پاکستان میں ڈپٹی جو اسپیکر کو مار دیا گیا تھا پھر مارشل لگ گیا تھا نا. پھر تو آپ اپنے حکومت ختم کر رہے ہو. کیا اگر ایسی حرکتیں ہوں گی تو کتابیں پھینک پھینک کے مار رہے ہیں. اور وہ کسی نے عیسائی نے بہت عجیب بات کی ہے. اس نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہاں پر آپ کے یہاں جب بجٹ پیش ہوتا ہے جو کتابیں آپ مار رہے ہو ان میں سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے.
اگر یہ کام کوئی آدمی وہ اور اس سے آپ مار رہے ہو، اگر کوئی آدمی عیسائی کرتا تو آپ اس پر حد لگا دیتے اس کے اوپر. تو اس نے کہا آپ خدا سے ڈرو، یعنی کوئی بات ہے ہماری جو پھینک رہا تھا نا ان سب پہ یہ حد لگ جانی چاہیے. بالکل. اچھا میرے صاحب، یہ جو شہباز شریف صاحب بڑے سیدھے ہو کے شہباز شریف بڑا میں آپ سے کہتا ہوں کہ شہباز شریف جیسا آدمی اتنا ایک بزدل ہے اور بے ایمان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس نے بہت مال بنایا ہے اور احسان فراموش بھی ہے. اور آپ اور جتنا اس نے شادی بیاہ کے معاملات کیے ہیں، عورتوں کے معاملات کیے، وہ بھی بہت زیادہ اس کا دیکھا جائے تو اس کا بہت خراب ریکارڈ ہے. تو میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا، میں کہتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ اگرچہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن سزا کا بھی وقت ایسا ہے کہ یہاں پر یہ معاملہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. قوم کے مسیحا بنے ہوئے تھے ابھی تو. اب چلیں جی آگے چلے، چھوڑ دیں. قوم کے مسیحا بنے ہوئے تھے. نہیں مسیحا نہیں، بیکار آدمی ہے، اب کیا کہوں اس کو. جی اچھا، یہ جو یہ قوم کے قابل ہے کہ ایسے لوگ میں نے ملے ہیں. اور یہ پھر پنجاب میں اب ایسا بھی وزیر ہے، ایک ایسا بھی ممبر پارلیمنٹ ہے، وہ جو کہتا ہے کہ خدا کا خوف کرے. وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ گالی دینا پنجاب کا کلچر ہے. کیسی باتیں کرتے ہو؟ پنجاب میں علامہ اقبال جیسا آدمی پیدا ہوا، پنجاب میں کیسے وہ گالی دیتا تھا؟ یار کوئی کیسی باتیں کرتے ہو؟ اور وہ اس سے پوچھ رہا ہے، ایک اینکر پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ پنجاب کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا آپ مجھے لکھنؤ کے معلوم ہوتے. بتائیے، یہ بھی کوئی بات ہے کرنے کی؟ آپ ایک تو غلطی کام کر رہے ہو اور پھر ضد کر رہے ہو اس کے اوپر. جی اپنے انسان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے معذرت کرنی چاہیے کہ صاحب میں نے پورے پنجاب کو رسوا کر کے رکھ دیا. جی کہ بھائی پنجاب کے لوگ بہت انتہائی نفیس لوگ بھی تو ہیں. جی جی. اگر آپ کے اندر یہ کلچر آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ مطلب ہے کہ کہیں کسی خاص نہیں، کسی کلچر میں گالم گلوچ کو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. اگر کر بھی دے کے غلطی سے تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. آپ اپنے پورے پنجاب پہ یہ بات لاگو کر رہے ہیں اور پورے پنجاب کو رسوا کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کا محاسبہ ہونا چاہیے تمام پنجاب کے لوگوں کی طرف سے. پارٹی کو کرنا چاہیے کہ یہ کیسی بات غلط پنجاب بات ہے. وہ تو بھائی وہ تو خوش ہو رہے ہیں نا کہ بھائی ہمارا نے بڑا کارنامہ دیا، ان کو گالی دے دی. اچھا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو زیادہ گالم گلوچ یا مار پیٹ کر سکتا ہے، اپنے مخالف کو بے عزت کر سکتا ہے، وہ بہت ہی اہمیت اختیار کر لیتا ہے. بنا قرب قیامت نشانی جو اب پھر وہ بتا دوں گا میں آپ کو، وہ نعمت اللہ شاہ ولی کی بات بتا دوں گا. چھوڑ دیں ابھی. اچھا جی، اب ایک بات ہمیں دو باتیں کرنی ہیں، انتہائی اہم ہیں. جی. ایک جو اسرائیل کا وزیر اعظم تبدیل ہوا ہے نیتن یاہو، اس کی جگہ پہ جو آدمی آیا ہے وہ انتہائی اس سے بڑا متعصب ہے، اس سے بڑا قوم پرست ہے، اس سے بڑا جو ہے ظالم ہے. انہوں نے غبارے چھوڑے، اس نے بمباری کر دی. تو اب یہ ہے کہ اب اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ پہ پھر بمباری کی ہے، اور اب اس کا علاج جو ہے اس کو سزا دینی چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کو یہ کام کرنا چاہیے یا کسی کو بھی ملک کو کام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو جو ہے تاریخ میں اپنی رقم کرنی چاہیے. صلاح الدین ایوب کا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو کر لے. یہ بہت اچھا موقع ہے مسلمان ملک کے اندر. دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ امریکہ جو ہے اس بات پر، یہ ابھی تک آپ نے موضوع نہیں لیا ہے لیکن آپ اگلی دفعہ لے لیں یہ کہ اس کو توڑنے کے لیے، سی پیک کو توڑنے کے لیے اس نے انڈونیشیا کو بھی استعمال کر رہا ہے. اور اس انڈونیشیا کو یعنی جو ایک تو یہ جو ان کی میراج تیاری جو یہ طیارے دیے ہیں اس نے فرانس نے، جی وہ 15 کے قریب ان کو طیارے دے دیے ہیں. یعنی اس کے خلاف تیار کر رہا ہے چین کے خلاف انڈونیشیا کو. انڈونیشیا کے مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی بحری قوت ہے کیونکہ اس کے بعد جزائر ہیں، ان کے بعد بڑی فوج بھی ہے 8 لاکھ کے قریب. تو وہ چین کے کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ صہیونیت کو آپ نے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے سی پیک کو ایک تو ایک بڑا منصوبہ بنایا ہے، دوسرا پھر یہ ہے کہ چین کو لڑانا چاہتے ہیں انڈونیشیا سے. لیکن اس پر ہم صرف بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، آج تو صرف یہ ہم اشارہ دے رہے ہیں. دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن اور پیٹن میں جو بات ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، جی اس میں مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوئی ہے. رشیا نے پھر آفر کی ہے کہ بھئی اگر آپ مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. ہمیں یاد ہو آپ کو، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پہلے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ روس ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی بیسیکلی ریسسٹ ہے اور وہ بھی جو ہے سفید فام ریسسٹ ہے. وہ کرسچن کمیونٹی پر بہت یقین رکھتا ہے. تو اب وہ میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چین کا ساتھ چھوڑ جائے گا. اور اگرچہ چین نے اس کی بڑی مدد کی ہے. اس کا تیل جب اس وقت وہ خریدنا بند کرا دیا تھا یورپی یونین سے امریکہ نے، تو اس وقت یہ چین اس کی ریسکیو کو آیا تھا اور اس کا چین تیل خرید لیا تھا. اب بھی یہ صورتحال لگتی ہے کہ جو بائیڈن اور اس کے درمیان میں یہی ہوا ہے کہ انہوں نے چین سے کہا کہ اس سے بچو کیونکہ یہ ترقی کر رہا ہے غیر معمولی طور پر، اور یہ بیسیکلی کیونکہ جو ہے وہ سفید فام نہیں ہے
یہ میں نے ایک رنگدار ہے، تو اس سے یہ میرے خیال میں ایک دوسرے اس کا چین کا ساتھ روس جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا۔ تو اب انہوں نے جو معاہدہ کیا اس کے تحت میں ایک دوسرے کے سفیروں کو جو نکال دیا تھا وہ واپس لے رہے ہیں، اور ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ پر اور سائبر سیکورٹی پر، کیونکہ اب وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے اب ظاہر ہے کہ مشترکہ پریس کانفرنس نہیں کی، دونوں نے الگ الگ پریس کانفرنس کی، پیوٹن نے الگ کی اور جو بائیڈن نے الگ کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے اس بات پہ زور دیا، کیونکہ ان کو یہ کہا، جو بائیڈن نے کہا کہ صاحب ہم روس کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے جو سیاسی معاملات میں مداخلت کرے، اور سائبر اٹیک بھی وہ کر رہا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ سائبر اٹیک نہ پر ہم اس کے بعد سیکورٹی کا کہا ہے کہ سائبر پر آپ نہ کریں ہمارے اوپر، یہ بات پیوٹن نے کہی، اور ایٹمی عدم پھیلاؤ پر انہوں نے اتفاق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایٹمی عدم پھیلاؤ کا جو معاہدہ تھا، جس میں کہ ان کو میں نے ڈس آرمامنٹ کا جو معاہدہ تھا وہ خود امریکہ نے توڑا، پیوٹن نے اس نے جو ٹرمپ تھا اس نے توڑا، تو اب کیا کریں گے آپ؟ میرے خیال میں آپ کا تو کوئی، امریکہ کا تو کوئی ریلائبلٹی نہیں ہے نا جی، تو امریکہ تو ہر کام جو ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی مرضی توڑ دیتا ہے۔ انہوں نے 5 چینی کمپنیوں پہ پابندی بھی لگائی، ان کو جی لگا لے، وہ کوئی بات نہیں، کیونکہ اس نے جو ساری باتیں جو چین نے جو ہے ساری باتیں سوچ سمجھ کے کی ہیں۔ رسک قرار دیا ہے، ایک طرف یعنی روس سے تناؤ، دوسری طرف چین سے مخاصمت۔ نہیں وہ ٹھیک ہے وہ، لیکن بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ڈیپینڈ اس بات پہ کرے گا کہ روس کا کیا رویہ ہوتا ہے، روس آیا امریکہ کے ساتھ جائے گا، نمبر 2 بنا رہے گا، یا پھر چین کے ساتھ مل کر امریکہ کے زور کو توڑے گا، یہ بالکل یہ فیصلہ کرنا ہے پیوٹن کو، اور اس پر یہ اتفاق ہے، اس پر دیکھا جائے گا کہ روس بالآخر کیا چاہتا ہے، یعنی اگر چین کو اگر وہ نہیں روکنا چاہتا، کوئی سفید فام نہیں ہے، تو پھر وہ چین کو روکے گا، نہیں تو پھر سفید فاموں کی حکومت رہے گی، پھر بھی وہ اس میں جو آرڈر ہے، عالمی آرڈر ہے، امریکہ نمبر 1 نمبر 2 رشیا رہے گا، اور چین کو یہ لوگ تباہ کر دیں گے۔ لیکن اب انڈونیشیا کو لے رہے ہیں پوری، اگر وہاں جہاد کا اعلان ہو گیا انڈونیشیا کی طرف سے چین کے خلاف، تو پھر سارے کے سارے لوگ کیسے پیچھے رہ سکیں گے؟ تو یہ کام اب پھر پاکستان کو کرنا پڑے گا کہ انڈونیشیا کو سمجھایا کہ بھئی ان کے چکر میں نہ آئے، تو یہ پاکستان میں پتہ نہیں اس طاقت ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس وقت تو یہ الجھا دیا ہے ان کو لڑائی جھگڑے کے اندر۔ یہ $3 بلین کا شاخسانہ ہے زین صاحب، جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان جو سندھ میں ہوا، جی، جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہوا، $3 بلین کا شاخسانہ ہے، یہ وہ $3 بلین جو آئے ہیں اس کی وجہ سے سارا سب لوگ استعمال ہو رہے ہیں، اور بھی ہوں گے بہت سے کچھ معاملات ہوں گے ایسے۔ تو بہرحال ہوتا وہی ہے جو عالمی ادارے بھائی اور بات عالمی یہ ہے طاقتیں جو کہ زمینی بساط خدا تو بچھاتی یہ ہیں۔ امریکہ بنا ہوا نا جی، جی، تو 50 سال پہلے منصوبہ بندی کرتا ہے، تو جو بائیڈن کو اگر موجودہ حکومت پسند نہیں ہوگی تو وہ اس کا متبادل لے کر آئیں گے۔ بھائی ہمارے یہاں پر یہ نظام خطرہ بڑھ گیا ہے، آپ یقین مان لیں کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ بڑھ گیا، اور اس لحاظ سے بڑھ گیا ہے کہ یہ جس انداز کا پاکستانیت کا، اور جس انداز سے اسرائیلی خلاف، اور جس طرح سے کشمیر کے معاملے میں، جس طرح سے وہ ناموس رسول کے معاملے میں، جس طرح سے وہ اسلام و فوبیا کے بارے میں موقف لے رہا ہے، وہ ان کی نظروں میں اور آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کتنے نسل پرست ہیں، اور کتنے سفید فاہمیت ان کے اندر ہے، جی، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ کسی کو بھی یہ، آپ کو یاد ہوگا کہ زمانے میں جب ایوب خان تھے تو ایوب خان تھے، ڈیگال تھا، انڈونیشیا کا سوکارنو تھا، اور ایسے لوگ جو تھے دنیا بھر میں اکٹھے ہو گئے تھے اور امریکہ کو چیلنج کرنے لگے تھے، تو اب امریکہ نے ایک ایک کر کے سب کو گرا دیا، جی، ایوب کو گرایا، ڈیگال کو گرایا، سوکارنو کو مارا، مطلب اس کو بھی ہٹایا، مس کے انور سادات، یہ شاہ فیصل، خیر شاہ فیصل بڑا آدمی تھا، جی، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ جو امریکی سرکار جو چاہتی ہے پھر وہ اپنا ہدف پورا بہرحال آپ کرتی ہے۔ زمینی خدا تو یہی ہیں کہ کوئی 50 سال کا منصوبہ بناتے ہیں، پھر اللہ کا جو عذاب آنا ہے وہ تو پھر آئے گا، پھر کیسے آئے گا یہ دیکھیں کب آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔